سلامتی ہو جائے گا۔ اب اس کی روشنی میں کوئی شخص نمازیں بہت پڑھتا ہو، ہر وقت تسبیح بھی کرتا ہو، اس نے داڑھی بھی رکھی ہو اپنے حساب سے، سر پہ پگڑی ٹوپی بھی رکھتا ہو، تہجد بھی پڑھتا ہو، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہو ثواب کے لیے، یہ سارا کچھ کرتا ہو، مگر اس کے معاملات دنیاوی اور مخلوق کے ساتھ اس کا رویہ وہ اچھا نہ ہو، تجارت کرتا ہے تو ملاوٹ کرتا ہو، ناپ تول میں کمی کرتا ہو، لوگوں کے ساتھ بے ایمانی کرتا ہو، حق تلفی کرتا ہو، لوگوں کے ساتھ گالن گلوچ کرتا ہو، بد اخلاقی کا مرتکب ہو، بد کرداری کا مرتکب ہو، لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی استحصال کرتا ہو، لوگوں کے حق چھینتا ہو، لوگوں کے حقوق پر قبضہ اور غصب کرتا ہو، یہ سارا کچھ کرتا ہو، ملازمت کرتا ہے، کام چوری کرتا ہو، بے ایمانی کرتا ہو، تنخواہ سرکاری یا پرائیویٹ جو بھی ہے اداروں سے لیتا ہو، مگر لوگوں کے کام کرنے کی رشوت کے طور پر پیسے وصول کرتا ہو، اس نے اپنا سارا وجود حرام پر پالا ہو، وہ ساری رات تہجد پڑھتا رہے، سارا دن روزہ رکھ کے تسبیح کرتا رہے، اللہ کو نہ اس کی تسبیح کی ضرورت ہے نہ اس کی تہجد کی ضرورت ہے۔ ہم نے دین کو رسم بنا دیا ہے، دین کو حلیہ بنا دیا ہے، دین حلیوں میں نہیں ہے، رسموں میں نہیں ہے، دین اصولوں میں ہے، دین سیرت و کردار میں ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو دنیا میں بھیجا، 40 سال تک اعلان نبوت نہیں کروایا، 40 سال تک فرمایا حبیب، اور 40 سال کوئی تھوڑی مدت نہیں تھی، 63 میں سے 40 سال مانا یہ ہے تقریباً 2/3 حصہ عمر اعلان نبوت نہیں کروایا۔ فرمایا حبیب 40 سال تک طویل مدت ہے، اس میں بتانا نہیں میں کون ہوں، دکھانا ہے میں کیسا ہوں۔ اور اس کردار کے نتیجے میں آپ کو پورے معاشرے نے صادق و امین کہا۔ یہ جو صادق و امین کہا، یہ کلمہ پڑھنے والے عقیدت مند امتیوں نے نہیں کہا تھا، یہ پورے کے پورے بت پرست مشرک کافر معاشرے نے اجتماعی طور پر کہا تھا۔ یہ اظہار عقیدت نہیں تھا، یہ اظہار اعتراف حقیقت تھا، اعتراف حقیقت۔ اس پر اعلان نبوت حتیٰ کہ وجود باری تعالیٰ اور توحید الہیہ کو تسلیم کروانے کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ جب انہوں نے کہا ثابت کرے اللہ ہے، کوئی دلیل دے وجود باری تعالیٰ کا۔ عجیب بات ہے، 360 دکھائی دینے والے چھڑوا رہے ہیں، اور جو ایک منوانا چاہتے ہیں وہ دکھاتے بھی نہیں ہیں۔ خوکرے بیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی ہم دیکھے خدا کو کیوں کر۔ انہوں نے کہا 360 دکھائی دینے والے چھڑا رہے ہیں، اور ایک جو منواتے ہیں وہ دکھاتے بھی نہیں ہیں۔ چلو بات ہی کروا دیں، تم بات بھی نہیں کر، ساری باتیں انکار کر دیا نا۔ تو انہوں نے کہا کوئی ہمیں بتائیں، دلیل دیں کہ وہ ہے۔ یہ مطالبہ درست تھا۔ اسی مطالبہ انسانی کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے ہر نبی و رسول کو معجزات دیے تھے، مگر جب حضور سے انہوں نے کہا اللہ کے ہونے پر دلیل نہیں، رسالت پر نہیں مانگی تھی، وجود و توحید باری پر مانگی تھی، وہ آقا نے چاند و ٹکڑے نہیں کیے، سورج نہیں پھرایا، جانوروں سے سجدے نہیں کروائے، درختوں کو بلا کر چلا کر نہیں دکھایا، پانی کے چشمے انگلیوں سے نہیں جاری کر کے دکھائے، کنکروں سے کلمے نہیں پڑھائے۔ یہ سارے تھے دلائل نبوت۔ اس وقت جو مطالبہ تھا دلیل نبوت کا نہیں تھا، وہ وجود باری تعالیٰ کی دلیل مانگ رہے تھے۔ یہ اس بات کی دلیل دیں کہ اللہ ہے، میری بات سمجھیں؟ تو اپنی نبوت کی تصدیق کے لیے دلائل دیے وہ سارے کائنات کی۔ جب وجود باری کی باری آئی، اللہ تعالیٰ کے وجود کی کہ اللہ ہے، یہ ثابت کریں، تو قرآن ہے میں اللہ بتا رہا ہے، حضور نے فرمایا فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ یہ جو 40 سال کی زندگی گزار کر آیا ہوں نا، یہ میرے شب و روز، میری خلوت و جلوت، یہ میرے سفر و فضل، یہ میرے قیام و خرام، یہ میرے سکوت و کلام، میری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے ہونے پر دلیل ہے۔
اللہ کے ہونے کا اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ وہ 40 سال ہے۔ ایک جملہ عرض کرتا ہوں، معاشرے میں حضور کی پہلی پہچان نبوت اور رسالت نہیں تھی، صداقت و امانت تھی۔ آج وہ کہاں ہے؟ آج وہ کہاں ہے؟ دنیا میں ہماری پہچان جن چیزوں سے ہے وہ بھی ڈھکی چھپی نہیں، چوری، جھوٹ، بددیانتی، خیانت، دغل و فریب، دھوکہ دہی، کام چوری، ظلم، استحصال، زیادتی، حق تلفی، قبضہ، غصب، یہ ہماری پہچان ہے پوری دنیا میں۔ یہ جو آج دنیا میں ہم بطور امت ذلیل ہو رہے ہیں، یہ ساری کافروں کی سازشیں نہیں ہیں، اس سے زیادہ ہماری اپنی مہربانیاں ہیں، اپنی مہربانیاں۔ ہمیں اپنے کردار کو درست کرنا ہوگا، اپنے احوال زندگی کو سنوارنا ہوگا۔ اور میں جو جملہ کہا کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور کے سفیر بن جاؤ، حضور کے سفیر بن جاؤ۔ کہاں؟ امریکہ میں نہیں، یورپ میں، فرانس میں، یوکے میں نہیں، کہاں بن جاؤ؟ جہاں رہتے ہو اپنے ماحول میں حضور کے سفیر بن جاؤ، اپنے گھر والوں کے لیے سفیر بن جاؤ، اپنے اہل قبیلہ کے لیے مصطفیٰ کے سفیر بنو، اپنے اہل محلہ کے لیے حضور کے سفیر بن جاؤ، اہل معاشرہ کے لیے۔ آپ کے گھر والے دیکھیں، آپ کے گھر والے تو وہ گواہی دیں اس بات کی کہ صرف زبان کا مسلمان نہیں ہے، کردار کا مسلمان۔ وہ گواہی دیں، صرف حضور کی محبت اور عشق کے ترانے نعتوں کی صورت میں مجلسوں میں نہیں پڑتا، اس کے گھر کا کردار دیکھے تو اس کے وجود سے سیرت محمدی کے پھولوں کی خوشبو آتی ہے۔ اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے لازم ہے کہ قرآن، میں نے عرض کیا، قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ تعلق جوڑا جائے۔ وہ جو تعلق ہے، عقیدت و محبت بنیاد ہے، جڑ ہے، لیکن خالی بنیاد ہو، اوپر تعمیر نہ ہوئی ہو تو وہ رہنے کے قابل نہیں ہوتی جگہ۔ خالی جڑ ہو، اوپر تنا اور پورا درخت برگ و بار کے ساتھ نہ ہو تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ عقیدت و محبت مصطفیٰ کی یہ شجر ایمان کی جڑ ہے، یہ عمارت دین کی بنیاد ہے، مگر اوپر تعمیر بھی تو کرو، وہ تعمیر کردار کی ہے، وہ تعمیر اخلاق کی ہے۔ اس کے لیے لازم ہے قرآن کو سمجھ کر پڑھو، سیرت کو جان سمجھ کر مطالعہ کرو۔ یہ آخری بات کر رہا ہوں، قرآن اور سیرت کو سمجھو، ان کے ساتھ عملی اخذ ہدایت کا تعلق جوڑو۔ ہمارا تو پرابلم یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو رکھ ہی لیا ہے صرف معافی کا خواستگار مردوں کے اصحار ثواب کے لیے۔ علامہ اقبال نے کہیں کہا، انہوں نے کہا ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو مرتے ہوئے شخص کی جان نکالنے کے لیے رکھ لیا۔ قرآن وہ وجود سے زندگی نکالنے کے لیے نہیں آیا تھا، زندگی ڈالنے کے لیے آیا تھا۔ یہ مردہ قوموں کو زندہ کرنے کے لیے آیا تھا، ہم نے جان نکالنے کے لیے رکھ چھوڑا ہے۔ قرآن کو پڑھیے، قرآن کو سمجھیے، حضور کی سیرت کو سمجھیے، اس کو اپنائیے، اس کو معاشرے میں فروغ دیجیے اور اپنے بچوں اور اپنے اولادوں کو سکھائیے۔ آخری جملہ کہہ رہا ہوں، میٹرک تک بچہ کم از کم 100 کتابیں پڑھ رہا ہے۔ یہ میں ایسے کوئی تخیلاتی بات نہیں کر رہا، میں نے 10 سال اپنا انگلش میڈیم سکول نرسری سے لے کر میٹرک تک چلایا ہے، رن کیا۔ میرے بچوں نے میرے سکول سے پڑھا ہے، اپنے سکول سے کم از کم 100 کتابیں بچہ پڑھتا ہے۔ تو میں نے لکھی، کوئی آپ نے، کوئی دائیں بائیں، ہر 2-3 سال کے بعد سلیبس ریوائز ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ 100 کتابیں میٹرک تک بچے کو ہم پڑھا دیتے ہیں، خواہ جبر کے ساتھ، خواہ لاڈ پیار کے ساتھ، لالچ دے کر یا خوف مسلط کر کے۔ جس ایک کتاب کو سمجھا کر پڑھانے کی نہ ہمارے پاس فرصت، نہ ہمارے پاس وسائل، وہ والی ایک کتاب ہے جو اللہ نے قیامت تک دائمی طور پر ہماری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بھیجا، جس میں کبھی ریویژن نہیں ہوگی، جس میں ترمیم نہیں ہوگی، جس میں حذف و اضافہ نہیں ہوگا۔ وہ کتاب آپ
نہ کہنے جی ہم نے تو 5 سال میں قرآن پڑھا دیا تھا، میں اس پڑھنے کی بات نہیں کر رہا۔ وہ جو ناظرہ قرآن مجید پڑھا لیا، آمین ہوئی اور فارغ۔ مجھے پوری زندگی میں کوئی ایک فرد نہیں ملا جس نے اپنے بچوں کو انگلش ناظرہ پڑھوائی ہو، میتھس ناظرہ پڑھوایا ہو، سائنس ناظرہ پڑھوایا، کوئی اور سبجیکٹ۔ مثلا ناظرہ پڑھانے کا کیا مطلب ہے؟ بچہ پڑھ کر آیا، آپ نے کہا بیٹے کیا پڑھا؟ اس نے کہا استاد نے پڑھایا دس از اے چیئر، ٹھیک؟ آپ نے پوچھا دس کے کیا سپیلنگ ہے؟ اس نے کہا THIS۔ چیئر کے کیا سپیلنگ ہے؟ CHAIR۔ پڑھنا آتا ہے، جوڑ کرنا آتا ہے۔ بیٹے اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہ مطلب نہیں آتا، ناظرہ پڑھایا، ناظرہ پڑھایا استاد نے۔ THIS دس جوڑ کر کے پروناؤنس کرنا آتا ہے، CHAIR جوڑ کر کے پروناؤنس کرنا آتا ہے، معنی نہیں۔ استاد نے ناظرہ انگریزی پڑھائی ہے، اب جوتا اٹھا کے بچے کو بھی لتاڑتے ہیں اور اگلے دن استاد کے پاس جائیں گے کہ انگریزی ناظرہ پڑھانے کے لیے بھیجا ہے۔ افسوس، دکھ، اس آئینہ کردار میں ہم اپنی شکل دیکھیں۔ جو 100 کتابیں ہیں وہ ساری سمجھا کر پڑھانے کا اہتمام ہے، جو اس نے ایک کتاب بھیجی ہے وہ ناظرہ پڑھا کر پڑھائی۔ کیسے زندگیوں میں انقلاب آئے؟ قرآن صرف ثواب کے لیے نہیں آیا تھا، ہدایت و انقلاب کے لیے آیا۔ یہ زندوں کے لیے تھا، زندگی عطا کرنے کے لیے تھا، اس لیے قرآن اتارا۔ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، یہ زندوں کے لیے تھا، ہم نے مردوں کے لیے رکھ دیا۔ قرآن مجید کو، اور علامہ اقبال نے کہا تھا خدائے زندہ، زندوں کا خدا ہے، زندوں کا خدا۔ اس زندگی سے مراد کیا ہے؟ سانسوں کا آنا جانا چلنا نہیں ہے، اس زندگی سے مراد طلب حق ہے، اس کے لیے قبول حق کی صلاحیت ہے، اس کے لیے جد و جہد ہے، احکام الہی کی تعمیل میں حق کو قبول کرنا، باطل کو رد کرنا۔ اگر یہ نہ ہو تو خالی نمازیں، خالی تسبیح، خالی روزے، خالی تہجدیں، نہ یہ دین کا مقصود ہے، نہ خدا کو قبول ہے۔ اس کے لیے بڑے تھے فرشتے۔ آپ سے اللہ نے کثرت عبادت اس شکل میں نہیں مانگی ہے۔ عجیب بات ہے، جب آدم کو سجدہ کروایا، فرشتوں کے پاس کروڑوں سالوں کی عبادتیں تھیں، آدم کی کل کائنات عمل ایک سجدہ تھا۔ جس کا ایک سجدہ تھا اس کے سامنے جھکایا، جن کے پاس کروڑوں سالوں کے سجدے تھے ان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، اس نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، رہنے دو، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یہ جو سارا کچھ بنانے جا رہا ہوں یہ میری تسبیح سے نہیں چلنے والا، اس کے لیے کچھ اور فہم و فراست، شعور چاہیے۔ وہ شعور آپ کو اللہ نے ابدی طور پر، دائمی طور پر عطا کرنے کے لیے مجرد ہدایات کی شکل میں، ایبسٹریکٹ کمانڈمنٹس کی شکل میں قرآن بھیجا ہے، اس کی عملی شکل کے طور پر مصطفیٰ کو بھیجا۔ آؤ ان دونوں کو اکٹھا کر لو۔ منہاج القرآن اس کے سوا کسی شے کا نام نہیں ہے کہ لوگوں شعور بندگی کے ساتھ اس کے احکام کو سمجھو اور اپناؤ۔ جب شعور بندگی کے ساتھ ایک سجدہ کیا جاتا ہے، وہ ایک سجدہ اسے 1000 سجدوں سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ اور بے شعوری کے، شعور بندگی سے محرومی کے ساتھ، حق و باطل کے امتیاز کے بغیر، خیر و شر کی تمیز کے بغیر کوئی کیے جائے تسبیح پہ تسبیح، بقول پیر نصیر الدین نصیر مرحوم کے منڈے پہ ملکہ پھینکے جا رہے ہیں، پتہ نہیں ہے کہ کیا رہا ہو اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اللہ نے اس لیے انسان کو نہیں پیدا کیا ہے۔ سو اس قرآن کو سمجھ کر اپنے اندر اتاریے، اپنے اندر اپنی اولادوں کو سکھائیے۔ میں ایک جگہ پہ یہ گفتگو کی تو وہ ریٹائرڈ جنرل صاحب تھے، وہ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا ساری زندگی کبھی اس طرف نہ دھیان گیا نہ کسی نے بات کی، اور انہوں نے مجھ سے ایک جملہ کہا، یہ دورتارا صاحب، انہوں نے کہا کہ میں آپ سے پرومس کرتا ہوں کہ میں آج صبح سے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے اور اپنانے کی ابتدا کروں۔ میں نے کہا میرے آنے کا مقصد پورا ہوگا۔ یہ منہاج القرآن وہ شعور ہے جو لوگوں میں بانٹنا چاہتا ہے، صرف ثواب پر نہیں لگانا چاہتا۔ ثواب وغیرہ ساری بائی پروڈکٹس ہیں،
قرآن کی اصل اور ریئل پروڈکٹ وہ ہدایت ہے، وہ انقلاب۔ آئیے اس کو اپنائیں، آقا کی سیرت کو اپنائیں، اپنی زندگیوں میں بہار لائیں، شعور پیدا کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا و آخرت میں اپنے فضل و احسان کا سائبان عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، اب آپ سے گزارش ہے کہ 2 رویہ لائنیں بنا لیں، اور ختم شریف سے پہلے 2 اعلانات جو انتہائی ضروری ہیں۔ انتظامیہ خاموشی کے ساتھ چیزوں کی ترتیب جاری رکھے۔ اب آپ میری جانب توجہ رکھیں۔ الحمدللہ مسجد کی تعمیر و ترقی کے لیے، اس مسجد کی خدمت کے لیے بھائی راجہ آصف اقبال صاحب کی جانب سے 1,00,000 روپیہ اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے پیش کیا گیا، اور ساتھ ہی بھائی راجہ آصف اقبال صاحب نے اپنی والدہ مرحومہ کی ایصال ثواب کے لیے اسی مسجد کی تعمیر و ترقی اور خدمت کے لیے 50,000